یہ شروع کرتے ہیں مفتی سلمان ازہری کا نیا بیان، عید کا بیان ہے، بیان کو ضرور سنیں، اس کو شیئر کریں۔ بیچ میں ایک یتیم بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑے میں تھا۔ حضور نے اس سے پوچھا کیا تیری عید نہیں ہے؟ اس بچے نے کہا عید تو ہے لیکن میرے بابا نہیں ہے۔ تم مارکیٹ جاتے ہو آج رمضان کی عیدوں کی تیاری کے لیے، دیکھتا ہوں مارکیٹ بھری رہتی ہے، اپنے بچوں کی من پسند کپڑے خریدتے ہو، چاہے وہ جتنے مہنگے ہوں جیسے بھی ہوں، نہیں لیکن عید میں میرے بچوں کو خریدنا ہی ہے، اور ایکسٹرا بھی خریدتے ہیں۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کئی گھر ایسے ہیں جن کے بچے اپنے ماں باپ سے بول بھی نہیں سکتے کہ اس مہینے ہمیں کپڑے لائے، نہیں لا سکتے۔ کیا یہ احساس کسی کے اندر ہے کہ جب میں شاپنگ کروں تو ایک ڈریس ایکسٹرا لے لوں، ایک نیا جوڑا ایکسٹرا لے لوں، تاکہ میں وہاں تک پہنچا دوں جس کے بچے کے باپ کے اندر خریدنے کی طاقت نہ ہو، تاکہ عید میں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکے؟ کیا تم عیدوں کے وقت یہ احساس کا واقعہ نہیں سنتے؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے تھے، بیچ میں ایک یتیم بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑے میں تھا۔ حضور نے اس سے پوچھا کیا تیری عید نہیں ہے؟ اس بچے نے کہا عید تو ہے لیکن میرے بابا نہیں ہے، میرے بابا نہیں ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، مجھے پہنانے والا کون ہے آج؟ وہ کائنات کے آقا و مولا جو انیس بے کساں ہے، چارہ ساز درد منداں ہے، اس یتیم کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور اپنے ہاتھوں سے نہلایا، حسنین کریمین کے کپڑے پہنائے، عیدگاہ جانے کے وقت واپس آ کر کے، اور پھر اس بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے عیدگاہ لے جانے لگے۔ کون ہے یہ جو احساس رکھتا ہے؟ حسن و حسین انگلی پکڑ کر کے چل رہے ہیں اور یتیم بچہ کندھے پر سوار ہے، مصطفیٰ کریم کے کندھے پر سوار ہے۔ بلکہ اس دن دیکھنے والے صحابہ اش اش کرتے رہ گئے، اور کئی بچے تو یہ تمنا کرتے رہ گئے کاش ہمارے بھی باپ مرے ہوتے تو میرے آقا کندھے پر اٹھائے ہوتے، یتیم ہوتے ہم۔ میرے عزیزوں، یتیموں کا حقیقی اس دنیا میں کوئی چارہ ساز درد منداں ہے، بے قصوں کا انیس کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات، اور انہوں نے پورا نظام تمہیں دیا ہے۔ یہ صرف سنانے کے لیے نہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں جو تمہیں سنائی جاتی ہیں، تمہارے عمل کے لیے ہے کہ اپنی زندگی میں تمہارے پاس جو چیز بھی آئے اس کا ایک حصہ ان لوگوں کے لیے خاص کر دو، کیونکہ قرآن میں ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ غریب لوگ قیامت کے دن مقدمہ کریں گے، مولا ہم کو تو نے کیوں نہیں دیا مال، ہم کو مال نہیں دیا، ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں تھے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تمہارا مال بھی دیا تھا امیروں کے پاس، تو غریب کہیں گے انہوں نے تو ہمیں نہیں دیا، ان کے پاس میں نے تمہارا حق رکھا تھا، تو کہیں گے ہمارا حق تو انہوں نے دیا ہی نہیں، زندگی پر وہ خود کھاتے رہے۔ اس بات پر ان امیروں کی پکڑ ہوگی، میں نے تمہیں جو مال دیا تھا وہ سب تمہارے عیش کے لیے نہیں، مانگنے والے اور محروم لوگوں کا حق بھی میں نے تمہارے مال میں رکھا تھا۔ تم یہ سمجھتے رہ گئے کہ سارا مال ہمارا ہے، کیوں دیں گے ہم دوسروں کو؟ جس قدر دو گے اللہ اتنا نوازے گا، اس کا وعدہ برحق ہے، اس کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم تم مجھے دے دو اپنا صدقہ، میں تمہارے صدقے کی ایسی حفاظت کروں گا کہ قیامت تک نہ جلے گا نہ گھٹے گا۔ جب سب سے زیادہ تجھے حاجت ہوگی اس دن میں قیامت کے دن تیرا سارا مال نفع کے ساتھ لوٹاؤں گا، نیکیوں کے ساتھ لوٹاؤں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث میں ہے۔ لیکن یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ دے دیں گے تو گھٹ جائے گا۔ میرے عزیزوں، ایکسٹرا خیرات کرنا تو دور کی بات ہے، 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہی لوگوں کی باقی رہ گئی، ابھی 2.5% یہ نہیں نکال پاتے، دوسرا کیا خیرات کریں گے؟ اللہ نے 97.5%، 97.5 آپ کے پاس چھوڑ دیا ہے کہ یہ سب مال تمہارا ہے، 2.5 خالی دے دو اللہ کی راہ میں، اس پر بھی لوگ سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کتنوں کی تو زکوٰۃ نہیں نکلتی، ہیلے بہانے کہ ہمارے مال میں کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ 2.5% کے لیے کتنے بہانے آتے ہیں، لوگ
اس قدر پوچھتے رہتے ہیں. تم جب رات کے وقت عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہو تو کسی سے سوال نہیں کرتے کہ یہ مال اتنا دوں یا نہیں دوں, اتنے کی ہوٹل بازی کروں یا نہیں کروں, کسی سے نہیں پوچھتے. اپنے من پسند چیزیں خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو کسی سے نہیں پوچھتے. لیکن اس کے لیے کئی مسائل پوچھے جاتے ہیں. کیا اس پہ بھی زکات ہے؟ اس پہ بھی ہے. سونا ہے, چاندی ہے, مال تجارت ہے, دکانوں میں جو تمہارے مال رکھا ہوا ہے اس پر زکات ہے, ہر سال زکات ہے. تم نے اپنے زکات اپنی دکان میں 10 لاکھ کا مال رکھا ہے تو اس پر زکات ہے. 1 لاکھ کا مال رکھا ہے اس پہ زکات ہے. اور تمہارے گھر میں سونا اور چاندی جو جمع ہے اس پر زکات ہے. مسلسل میرے پاس سوال آتے ہیں کہ سونا بھی ہے ہمارے پاس, چاندی بھی ہے, لیکن پیسہ نہیں ہے, زکات کیسے دیں گے؟ میاں کیوں رکھے ہو پھر سونا چاندی؟ اس کو کاٹ کے دو زکات. اگر پہننے کا اتنا شوق ہے تو پھر زکات بھی دو, ورنہ یہ مال قیامت کے دن تمہارے گلے کا سانپ بنا جائے گا. اور قبر میں ایک سانپ اس پر مسلط کیا جاتا ہے جو زکات دبا کر کے رکھتا تھا, وہ اس کی ناک کی ہڈی کو قیامت تک چوستا رہے گا وہ سانپ, اور وہ ہٹانے کی کوشش کرے گا میت کہ ہٹ جا. تو سانپ اس سے کہے گا کہ کیوں تو مجھے ہٹاتا ہے, میں تیرا وہی پسندیدہ مال ہوں جس کو تو دبا کے رکھتا تھا. یہ مال اژدہا اور سانپ کی شکل میں قبروں میں قیامت تک ہوگا. اپنے احساس کو زندہ کریں. میں ایک بات بتاتا ہوں, اسلام کا نظام. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس دن بہت بھوکا تھا, سوچا کہ حضور سے شکایت کر دوں. جب میں باہر نکلا حضور نظر آ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ پیٹ. انہوں نے دکھایا پیٹ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. کہا ابو ہریرہ میرے گھر میں بھی 3 دن سے کھانا نہیں بنا ہے, لیکن چلو میں تمہیں ساتھ لے کر چلتا ہوں, کچھ کھلا دے. ساتھ ابو ہریرہ چلتے رہے. سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر گئے. یہ صحابی حضور کے میزبان جو پہلے مدینے میں میزبان تھے, ان کے گھر گئے. حضرت ابو ایوب کو پکارا کہاں ہے. ساتھ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی آ گئے تھے راستے میں. وہ آئے, حضور نے فرمایا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ بکری کا ایک چھوٹا بچہ ہے, ذبح کر دوں اگر آپ کو حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ذبح کرو. ذبح کر کے سالن بنایا گیا. سالن بنایا. یہ 4 مہمان ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر دسترخوان پر بیٹھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لذیذ سالن بنا تھا, کئی دنوں کے بعد تو گوشت کے سالن کی خوشبو آئی. جب دسترخوان پر آیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو ایوب سے کہا ایک اور کٹوری ہو تو لاؤ, سالن کو آدھا کرو. سالن کو نکالنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ, پچھلے 9 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا, 8 دن سے فاقہ چلتا ہے. بہرحال وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, رسول اللہ کے عطرت ہے, لیکن بتانا یہ ہے کہ میرے آقا اس دسترخوان پر بیٹھ کر کے بھی احساس رکھتے ہیں کہ کس کے گھر میں کھانا نہیں ہے. ہمارے گھروں کے اندر آج جس طرح سے مرغن غذائیں کھائی جا رہی ہیں, کیا کبھی احساس کیا کہ کوئی اور بھوکا ہوگا؟ اس ماہ پاک میں اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر دو. اے مومنو, اللہ دینے والا ہے, جتنا تم دو گے اس سے کئی گنا زیادہ اس کا وعدہ ہے, وہ تمہیں نوازے گا, 70 گنا زیادہ نوازے گا. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں حج پہ چلا. حج کسے کہتے ہیں؟ پیسے جمع کر کے حج کے لیے جاتے ہیں لوگ. اس زمانے میں بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں پیسے بہت دنوں سے جمع کیا تھا, حج پہ جانا تھا, اور جب قافلہ نکلا تو مال لے کر کے میں بھی حج پہ نکل پڑا. قافلے اس وقت اونٹوں کے قافلے, گھوڑوں کے قافلے ہوتے. کہتے قافلہ ایک منزل پر پڑاؤ کیا رات کو,
میں وہاں پر رکا رہ گیا اور صبح میں اٹھ کر کے وضو کی غرض سے تلاشتے ہوئے میدان کی طرف آیا تو کچرے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا جس میں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس کچرے کے ڈھیر کے پاس میں نے ایک 8 سال کی بچی کو دیکھا جو کچرا ادھر ادھر کر رہی ہے, ادھر ادھر کر رہی. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس بچی کے ہاتھ میں ایک مری ہوئی چڑیا آئی. چڑیا مر کر کے پڑی ہوئی تھی. اس چھوٹی سی بچی نے اٹھایا, اس کے پر کھینچے اور چبا کر کھانے لگی اور دوڑ کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی جو جھوپڑی میں تھی. عبداللہ ابن مبارک کہتے میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. وہ لڑکی گئی تو اپنے گھر میں اس کا چھوٹا بھائی بھی ہے, اس کو کھلا رہی ہے مری ہوئی چڑیا. آپ نے اس بچی کو پکڑ لیا اور کہا بیٹا یہ مری ہوئی چڑیا ہے, اسے تو کھا رہی ہے؟ وہ بچی رونے لگی, بابا کیا اسلام 4 دن کی بھوک کے بعد بھی مری ہوئی چڑیا کھانے کی اجازت نہیں دیتا؟ ہمارے گھر میں اس کے علاوہ ہے کیا جو ہم کھا کر کے اپنے حلق کو ترک کریں؟ 4 دن کے فاقے کے بعد بھی ہم مری ہوئی چڑیا نہیں کھا سکتے. عبداللہ ابن مبارک کی آنکھیں بھیگ گئیں. آپ نے اپنے حج کے سفر کا جتنا مال تھا, جو پیسے تھے, سب ایک چادر میں جمع کیا اور سب اٹھا کر کے اس بچی کو دے دیا. کہا بیٹا اس سے تو اپنی زندگی گزار, آئندہ مری ہوئی چڑیا کبھی نہ کھانا. پورا مال دے دیا. اب حج پہ جانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. قافلہ چل پڑا, لیکن عبداللہ ابن مبارک بیچ راستے سے اپنے گھر چلے آئے. لوگ کہتے رہے, لوگ کیا بولیں گے, حج پہ گئے نکلے بڑی شان سے اور بیچ راستے سے تم لوٹے جا رہے ہو, حج پہ نہیں جاؤ گے؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا میرا حج ہو گیا, میرا حج ہو گیا. میرے مصطفیٰ کی امت کے غریب کے حلق کو ترک کرنا یہ میرا حج ہے. چلے آئے واپس. حج کا موسم نکل گیا. جو خراسان سے, جو ان کے علاقے سے حاجی گئے تھے حج کے لیے, وہ حج کر کے جب واپس لوٹے تو لوگ پوچھ رہے تھے حاجی صاحب کیسا رہا حج؟ تو ہر کوئی کہہ رہا تھا ہمارے حج کا کیا کہنا, ہم عرفات میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ دعا کر رہے تھے, مینا میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ کنکریاں ماری ہیں, ہم طواف کعبہ میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ تھے. ہر حاجی کہہ رہا ہے ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ تھے, جبکہ گاؤں والے دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک تو یہی موجود تھے. لوگ جا کر کے پوچھتے یہ کیا ماجرا ہے؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ حج کی, ہم تو آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں. ان کی آنکھیں بھیگ گئی اور کہا مولا میرا قادر مطلق ہے, جب اس کی رضا کے لیے ایک غریب کی مدد کی گئی تو اللہ نے عبداللہ ابن مبارک کی شکل کا ایک فرشتہ بھیجا جو ان کی طرف سے پورے حج کے ارکان ادا کرتا رہا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں. وہ جو ہیں حبیب کبریا, وہ جو ہیں حبیب کبریا, اپنا جیسا کہتا ہے انہیں. وہ جو ہیں حبیب کبریا, اپنا جیسا کہتا ہے انہیں. وہ جو ہیں حبیب کبریا, اپنا جیسا کہتا ہے انہیں. اور شرم ہی نہیں تجھے ذرا, اپنا جیسا کہتا ہے انہیں. شرم ہی نہیں تجھے ذرا, اپنا جیسا کہتا ہے انہیں.
اور جتنی شرطیں ہیں امام کی تجھ میں ایک شرط بھی نہیں، جتنی شرطیں ہیں امام